اس میں کوئی گناہ نہیں۔ صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ معصیت ہے، اس لیے کہ یہ صفا مروہ یہ دونوں جگہ جو ہے یہاں بت پرستی ہوتی رہی ہے۔ اس سے ایک بات آپ خوب سمجھیں، وہ کیا بات ہے؟ اجتہاد اس معاملے میں ہوتا ہے جب نبی کی نص موجود نہ ہو۔ نبی کی نص موجود ہے کوئی کہ یہ خطائی اجتہادی ہے، اور جس میں کوئی امر موجود نہ ہو اس میں خطائی اجتہادی ہو سکتی ہے۔ جس میں نص موجود ہے ڈسکریشنری مسٹیک کہاں ہوگی؟ جہاں کسی کی پاور آف ڈسکریشن جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو جہاں نبی کا قول موجود ہے، نبی کا ارشاد موجود ہے، وہاں کسی کی کیا طاقت ہے کہ اپنی ذاتی رائے کو لڑائے؟ سرکار کہہ رہے ہیں طواف کرو، وہ کہتے ہیں وہ بڑے گناہ کی جگہ ہے۔ سرکار چونکہ ابتدائی اسلام تھا، ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ سرکار نے فرمایا اگر مقامات مقدسہ پر کوئی برا کام کیا جائے تو مقام مقدس نہ رہے۔ اگر یہ فارمولہ جو تم نے سوچا ہوا ہے اگر یہ ایک واقعی سچائی ہو تو پھر کعبہ شریف جتنی بت پرستی تو وہاں نہیں ہوئی ہے، پھر تو کعبہ شریف کو اپنے تقدس سے معروم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر بت پرستی کی وجہ سے کعبے کے تقدس میں فرق نہیں آیا تو صفا مروہ کے تقدس میں فرق نہیں آیا۔ بات سمجھو؟ کہتے ہیں وہ تو جی حضرت سیدہ حجرہ تھی نا، ان کی جگہ تو مقام مقدس ہوتا ہے، داتا صاحب جگہ کی مقدس کس طرح ہو سکتی ہے؟ آئیں آپ کو سمجھا ہے۔ ایسی بات کرنا جو قرآن کی طرف منسوب ہو اور فی الواقعہ قرآن مجید اس پر دلالت نہ کرتا ہو، یہ تو اس قسم کفریات ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے یہ کس طرح تو استدلال کرتے ثابت کر دوں؟ یہ بات آپ کو پتہ ہے، میں نے جو بات کرنی ہے وہ کسی نے معاف تو مجھے نہیں کرنی، مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اپنے خیر خواہوں کو بہت اچھی طرح سے آزمایا ہوا ہے۔ قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں اگر وہ اشارتاً، اقتضاءً، عبارتاً، دلالتاً اگر دلالت نہ کرے تو یہ ترجمہ کرنا حرام ہے، اور یہ مقصود سے اخذ کرنا درست نہیں۔ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا، آئی بات سمجھیں؟ یہ پچھلی بار جو ہے وہ شہیدوں کے متعلق ہے نا۔ تو ذہن انسانی سوچتا ہے جس کی گردن اڑ گئی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، عدت گزار کے نکاح ثانی کر گئی ہے، جس آدمی کی جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، اس کا 40واں ہو گیا ہوا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، زندہ کس طرح بانے؟ امام راضی اس جگہ ایک علمی چپت رسید کر دیں، ہوش میں لے آتے۔ وہ کہتے ہیں تم تو ان بندگان خدا کو مردہ سمجھتے ہو جو رائے مولا میں جیے اور کٹ مرے، ہم تو ان بندوں، ان راہ گزاروں کو مردہ نہیں کہتے جہاں سے بندگان خاص گزر گئے۔ اب جناب سیدہ حجرہ کے بارے میں ان کی کیٹیگری کو ہم معلوم کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ داتا دربار کے بارے میں ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ صحیح۔ کیٹیگری کیا ہے مائی صاحبہ کی؟ مائی صاحبہ ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں۔ اب جس وقت وہ ولیہ ہو کے گزری ہیں، اس کی تفصیلات کچھ بھی ہوں، گزری تو ولیہ ہو کے گزری ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا جو ان کے بعد نبی آئے ہیں اس جگہ سے اسی طرح گزرے ہیں، اسی طرح دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ اے ہم نشیں وہ کوچائے عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے۔
اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر پاک تو بجائے خود ہے. کیا سرکار بھی دوڑے کہ نہیں؟ کل کائنات کی سروری کا تاج جس کے سر پر ہے وہ دوڑتا ہے کہ نہیں؟ پیروی کس کی کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی پیروی ہے، کسی اور نبی رسول کی پیروی ہے؟ پیروی ولیہ کی ہے. اور نکاح کڑی جا کے تو لاڈلا بیوی آخیا ٹی وی آنی تو آخر نہ آنی دینا. پیار کے رشتوں کو کیٹیگرائز کرنے کا اور سسٹم ہے. کہا وہ ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے، پر میں بھی آج ان کی پیروی کرنے میں عزت محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ منسوب جناب سیدہ ہاجرہ کی طرف، ولیہ کی طرف. کہا وہ جس پائے کی ولیہ تھی اس پائے کے یہ تو ولی نہیں تھے. میں مان لیتا ہوں، مجھے کوئی اختلاف نہیں. اس کے باوجود وہ جو داتا دربار ہے یہ مقامات مقدسہ میں سے، شاعر اللہ میں سے، پوچھو ثبوت. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. بدنا کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. بدنا کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھینس جن کی قربانی میں 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ بدنا. رب کہتا ہے بدنا کو میں نے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. یہ بدنا پہلے کا کوئی بدنا یا آج بھی جو بدنا ہے؟ کس طرح بدنا بنے گا؟ مقام میقات سے گزرنے لگے ہو، آپ نے احرام باندھا ہے، تجاوز نہیں کیا، گائے خریدی ہے، بھینس خریدی ہے، اونٹ خریدا ہے، وضو تو نہیں کرایا آپ نے، غسل تو نہیں کرایا، گوبر لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، بدن ناپاک ہے، اس کے گلے میں صرف چیتھڑا ڈالا ہے. رب سے پوچھا یہ کیسا ہے؟ کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ بدنا جس کے بدن پر پیشاب لگا ہوا ہے، گوبر لگا ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ کیوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ یہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے انبیاء کے زمانے میں، حضور کے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بدنا بناتے رہے. وہ تو اس وقت کے بدنے تھے. آج کے بدنے کا کیا کہا؟ آج بھی بدنا وہی بدنا ہے، قرآن ہے. ہاں جی، کہ یہ کس طرح شاعر اللہ بن گیا؟ کہا منا جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، جو قربان گاہ ہے. آج اس جانور کو تیار کیا ہے، گلے میں اس کے چیتھڑا ڈالا ہے، ادھر منہ کیا ہے. کہا مقامات مقدسہ کی طرف منہ کر کے تو چھوڑا جائے بیل کو جس کے بدن پر ناپاکیزگی لگی ہوئی ہے، تو یہ شاعر اللہ ہے. تو پھر داتا دربار تو بیٹا ہے مدینے والے کا. یہ اولاد ہے حضرت امام حسن کی. زید بن حسن کے اولاد میں سے ہے. 2 بیٹے آپ کے حضرت امام حسن کی ان کی اولاد ہوئی ہے. ایک زید بن حسن، دوسرا حسن مصنع. حسن مصنع کی اولاد میں سے والی بغداد ہے، ہم ان کی اولاد میں سے. اور زید بن حسن کی اولاد میں سے داتا گنج بخش. ماں کا نام فاطمہ ہے. سیٹ کتنا شاندار ہے. خود کا نام علی ہے، سید علی حجویری. ماں کا نام فاطمہ ہے. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری. تو کہتا ہے کہ میں اس کے مقام کو شاعر اللہ میں سے نہیں مانتا. میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ بیل جس کو میقات سے آپ نے چیتھڑا گلے میں ٹوٹے ہوئے جوتے کا پرزا گلے میں ڈال دیا، کوئی تسبیح نہیں پڑی؟ کو اس کے گلے میں آیت الکرسی لکھ کے نہیں ڈالی؟ ٹوٹے ہوئے جوتے کا چیتھڑا اس کے گلے میں ڈالا، منہ کدھر کر دیا؟ کہا منا میں جائے گا. اور منا کی طرف منہ کرے تو شاعر اللہ بن جائے. مدینے والے کا خون اس کی باڈی میں ہو، شاعر اللہ میں سے کیوں نہ ہو؟